انور صاحب، کسی شخص پر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن بحیثیت ادارہ ایسے رویے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ قانون کتنی اجازت دیتا ہے آزادی اظہار رائے کے لیے؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیے کہ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال یہ حکومت نہیں ہے، یہ دو افراد ہیں جی۔ اور یہ پریس کانفرنس جو کی گئی ہے، آپ جانتی ہیں یہ پریس کانفرنس کیوں کی گئی۔ اب آتے ہیں عدلیہ کی جانب۔ معاملہ سب جوڈس ہے اور آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ مادر پدر آزادی کے قائل ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر کسی فیصلے پر کوئی آپ کو اعتراض ہے تو آپ اس پر ضرور بات کیجئے، لیکن فیصلے سے پہلے اگر آپ اس پر بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا، اور اس کے حوالے سے عدلیہ کے جو رول اینڈ ریگولیشنز ہیں اور جو قوانین ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے، آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اسی لڑائی جھگڑے میں اگر کسی شخص کو جو کہ ایک بیل رہ گئی ہے وہ مل جاتی ہے تو پھر دیکھیے کہ پولیٹیکل سینیریو کیا ہوگا۔ لہٰذا اسی بنیاد پر جو ہے یہ اشخاص جو ہیں یہ عدلیہ کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، جو انہوں نے پروو کرنا ہے عدالت میں پروو کریں، بتائیں کہ انہیں عدلیہ کے کن فیصلوں پر اعتراضات ہیں، اور اگر کسی کی ذات پر کوئی کنڈکٹ پر کوئی اعتراض ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے۔ آپ بجائے میڈیا پر یا جگ ہسائی کیجئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے رابطہ کیجئے، فورم موجود ہیں۔ اس طرح پبلکلی اگر آپ کسی ادارے کو ہدف تنقید بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ادارے کی طرف سے بھی رسپانس آئے گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا، آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ مزید کمزور ہوگا، معاشی سچویشن جو ہے وہ مزید خراب ہوگی، اور جو حالات خراب ہوں گے اس کی ذمہ داری پھر ان پولیٹیشنز پر ہوگی۔ لہٰذا اس لیے اگر کسی کو عدلیہ یا کسی جسٹس پر کوئی اعتراض ہے تو آپ کے لیے فورم موجود ہے، آپ اس کا استعمال کیجئے، نہ کہ آپ میڈیا میں اور پبلکلی اس طرح گفتگو کریں۔ اس سے نہ تو اداروں کی توقیر پر بھی حرف آتا ہے، اور آپ اس سسٹم کو کمزور کرتے ہیں، اور اداروں کی جو توقیر ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انفرادی شخص کسی ادارے پر تنقید کرتا ہے یا تو پھر اس کے پاس ایویڈنس ہونے چاہیے، اور وہ ایویڈنس لے کر جو فورم موجود ہیں اس کے پاس جائے۔ اگر اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے، وہ تو چلے بڑھ کے مارے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہیں انہوں نے تو شکوے شکایات باقاعدہ کیے ہیں جب وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ کیا تھا سندھ کا۔ انور صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، جو کے پی کے کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ایک امیچورٹی ہے، اور اس سے سیاسی جو حالات ہیں وہ بگڑتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست اتنی کمزور ہرگز نہیں کہ وہ اس طرح کوئی بھی آپ کے وفاق پر آ کر قبضہ کر لے۔ یہ گورنمنٹ کی جو ریٹ ہوتی ہے اس کو چیلنج کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتا۔ دوسری بات آپ نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی مراد علی شاہ صاحب کی، بالکل دیکھیے اپنے صوبے کے لیے جو آپ کو فرض درکار ہے اس کے لیے آپ آئین اور قانون میں جو گنجائش موجود ہے اس طریقے سے بات کیجئے۔ اس طرح اگر آپ سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے اور اس طرح انداز گفتگو آپ کا ہوگا جبکہ آپ بہت ذمہ دارانہ پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے سیاسی ماحول مزید خراب ہوگا اور اس میں تلخیاں بڑھیں گی۔ پھر سیاستدان یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری ڈومین میں مداخلت کی گئی ہے۔ لہٰذا یہی کہا جاتا ہے کہ ان سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، ورنہ حالات مزید بگڑیں گے اور اس کا نقصان اسی جمہوریت کو ہوگا۔